اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نہج البلاغہ کانفرنس کے حوالے سے جو موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے کامیاب زندگی اور نہج البلاغہ۔ مومنین کرام، انسان کمال کا ایک متلاشی وجود ہے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے تمام امکانات اس کے اختیار میں۔ سورہ مبارکہ جاسیہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ تاکہ مختلف پہلوؤں سے وہ مادی ہوں یا معنوی انسان کامیابی حاصل کرے۔ موفقیت اور کامیابی کی شیرینی چکھنے کے لیے کچھ شرائط اور عوامل لازم ہیں تاکہ بہتر طریقے سے انسان اعلی ہدف کو حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں نہج البلاغہ میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ ان درج ذیل وہ جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ توفیق الہی، ہر انسان کاموں کی انجام دہی کے لیے رب العالمین کی نظر عنایت اور توفیق الہی کا محتاج ہے۔ توفیق الہی کے بغیر کوشش بیکار ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لا ينفع اجتہاد بغیر توفیق، بغیر توفیق کے کوئی کوشش بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور پھر دوسری طرف سے ہر انسان کو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے رہنما کی ضرورت۔ اور مولا نے فرمایا کہ لا قائد خیر من التوفیق، توفیق سے اچھا رہبر اور قائد کوئی نہیں ہے۔ سفراء الہی، نمائندگان حق، انبیاء کرام علیہم السلام بھی خود کو توفیق الہی سے بے نیاز نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت شعیب کا قول ہے، قرآن نے نقل کیا وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سے یہ ساری توفیق ہے۔ دوسری چیز کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ دینداری اور تقوی ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 227 میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ مِفْتَاحُ السِّدَادِ وَذَخِيرَةُ مَعَادٍ وَإِتْقٌ مِّن كُلِّ مَلَقَةٍ وَنَجَاةٌ مِّن كُلِّ حَلَقَةٍ۔ مولا امیر فرماتے ہیں بے شک اللہ کا خوف تقوی الہی ہدایت کی کلید ہے اور آخرت کا ذخیرہ ہے، ہر گرفتاری سے آزادی اور ہر تباہی سے نجات کا ذریعہ۔ اور اس تقوی کے ذریعے انسان طلبگار منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور سختیوں سے بھاگنے والا نجات پاتا ہے اور مطلوبہ چیزوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دعا ہے نسألہ المعافاة فی الادیان کما نسألہ المعافاة فی الابدان۔ جس طرح ہم بدن کی سلامتی کا سوال کرتے اسی طرح سے دین کی سلامتی کا بھی سوال کرتے ہیں۔ تیسری چیز کامیاب زندگی کے لیے فرمایا وہ فرصت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں فرصت کے لمحات آتے ہیں جنہیں وہ کبھی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتا اور ان سے بھرپور استفادہ نہیں کر سکتا۔ معصوم نے فرمایا اغتنموا فرص الخیر فإنها تمر مر السحاب، یہ فرصت خیر سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ فرصت بھی بادلوں کی طرح ہوتی ہے، جس طرح بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ فرصت کے لمحات بھی ہمیشہ انسان کو میسر نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے ضرب المثل مشہور ہے کہ فی تاخیر آفات، بس اوقات جو دیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، اس میں بہت ساری آفات اور مصیبتیں ہوتی ہیں۔ حکمت نمبر 285 میں ارشاد فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کل معاجل یسأل الانظار وکل معجل یتعلل بالتصویف، کہ جسے جلدی موت آتی ہے وہ مہلت کا طلبگار ہوتا ہے اور جس کو مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے۔ پس جو شخص کامیاب زندگی چاہتا ہے وہ ایک تیز بین اور زبردست ایک شکاری کی طرح اس کو چاہیے کہ فرصت کے لمحات کو لمحے لمحے کو شکار کر لے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 86 میں فرمایا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي أَيَّامِ مَحَلِهِ قَبْلَ إِرْحَاقِ أَجَلِهِ، قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ ان فرصت کے لمحات میں انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا عمل کر سکتا ہے کر لے اور جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے۔ واقعاً انسان اگر فرصت سے فائدہ اٹھائے تو ایک عمر بلکہ زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سعدی شیرازی نے کہا تھا سعدیہ دی رفت فردا ہم چنا موجود نیست، درمیان این و آن فرصت شمار امروز را۔
امیر المومنین فرماتے بادروا بالاعمال عمرا ناقصا او مرضا حابسا او موتا خالصا، نیک اعمال کی طرف جلدی سے آؤ قبل اس کے کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے یا بیماری مانے ہو جائے یا تیر مرگ تمہیں اپنا ہدف بنا لے۔ اگلی چیز جو کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزیز و اقارب رشتہ دار یہ پروں کی مانند ہوتے ہیں کہ جن پروں کے ذریعے انسان پرواز کر کے اعلی اہداف تک پہنچتا ہے۔ قطع تعلقی، قطع رحمی کی صورت میں معین اہداف تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا وَأَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ فَإِنَّهُمْ جِنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ وَيَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ، اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تمہارے پروبال ہیں جن کے ذریعے تم پرواز کرتے ہو، اور وہ تیری جڑ اور بنیاد ہیں جن کے ذریعے تم پھلتے پھولتے ہو، اور وہ تمہارے ہاتھ اور تمہاری قوت و طاقت ہیں جن کے ذریعے تم حملہ کرتے ہو۔ فرمایا یا ایھا الناس انہ لا یستغنی الرجل وان کان ذا مال عن اطرته ودفاعهم عنہ بایدیہم والسنتہم۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ لوگوں، انسان جتنا بھی ثروت مند اور دولت مند ہو اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جو زبان اور ہاتھ سے اس کا دفاع کریں۔ اگلی جو چیز ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے وہ تلاش اور کوشش۔ مشکلات کے مقابلے کے لیے ایک پختہ عزم اور اہم ارادہ چاہیے تاکہ انسان اپنی خفتہ صلاحیتوں سے بہترین فائدہ اٹھا سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بالجد، تمہارے لازم ہے کہ کوشش کرو۔ پھر فرمایا ایک مقام پہ کہ لا یدرک الحق الا بالجد، حق تلاش اور کوشش کے بغیر نہیں ملتا۔ امام مجتبی علیہ السلام کو وصیت فرمائی فسع فی قدحک، اپنی زندگی میں انتہائی کوشش جاری رکھو۔ اس لیے کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جو اندہ یا بندہ۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ من طلب شیئا نالہ او بعضہ، جو انسان کوشش کرتا ہے یا ساری پا لیتا ہے یا کچھ نہ کچھ تو حصہ پا ہی لیتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 183 میں انسان کے لیے چیونٹی کی مثال دی ہے، اور چیونٹی پر پورا مشتمل خطبہ ہے مولا کا، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ انظر الی النملۃ فی صغر جثتھا، اس ذرا چیونٹی کو دیکھو کہ چھوٹا سا مختصر سا بدن ہے، کیف دبت علی ارضھا، کہ کس طرح وہ زمین پر رینگتی پھرتی، وثبت علی رزقھا، اور کس طرح اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے، تنقل الحبۃ فی حجرھا، اور وہ دانے کو اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے اور اسے اپنی قیامگاہ میں مہیا رکھتی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا وجاہد فی اللہ حق جہادہ ولا تاخذک فی اللہ لومۃ لائم، کہ بیٹا راہ خدا میں اپنی مقدور بھر کوشش جاری رکھو، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت تمہیں راہ خدا میں کوشش کرنے سے روکنے نہ پائے۔ اگلی جو چیز ضروری ہے کامیاب زندگی کے لیے وہ تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ تجربات ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کل معونۃ تحتاج الی التجارب، ہر امر مشکل میں تجربہ کی مدد چاہیے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام من غنی عن التجارب عمی عن العواقب، جو شخص خود کو تجربات سے بے نیاز سمجھتا ہے وہ نتائج اور عواقب سے اندھا ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین پھر ایک مقام پہ فرماتے فإن الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل والتجربہ، شقی ہے وہ شخص جو عقل اور تجربہ کے ثمرات سے بہرہ مند نہیں ہوتا۔ اگلی چیز جو ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ مشاورت ہے، وہ مشورے کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی یہ حکم دیا قرآن میں وشاورہم فی الامر، محبوب آپ بھی مشورہ کیا کریں۔ صاحبان عقل و شعور، صاحبان علم و ہنر اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لا ظہیر کالمشاورہ، حکمت نمبر 54 میں، مشاورت جیسا، مشورے جیسا کوئی ظہیر اور کوئی پشت پناہ اور کوئی مددگار نہیں۔ من استبد برأیہ حلقہ ومن شاور الرجال شارک فی عقولہا، فرمایا جو اپنی رائے کو ہی بڑا اہم اور معتبر سمجھتا ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر لیا وہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل میں شریک ہو گیا۔ اگلی چیز جو کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ہدف اور مقصد کا تعین ہے۔ سعادت مندانہ اور کامیاب زندگی کے لیے ہدف کی تعین ضروری ہے تاکہ سرگردان نہ رہے
اور تمام مخلوقات چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایک مقصد کے لیے خلق ہوئی۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فما خلق امر عبثا، کوئی بھی غیر ہدف کے خلق نہیں ہوا، عبث خلق نہیں ہوا۔ پھر اس مختصر زندگی میں تمام اہداف کو حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرے؟ جو سب سے اہم اور سب سے قابل ارزش ہدف ہے اس کو منتخب کرے، ترجیحات کا تعین کرے اور اس کے لیے کوشش کرے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت نمبر 402 نہج البلاغہ میں فرمایا من اوما الی متفاوت خذلته الحیل، کہ جو شخص مختلف چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ طلب الکل فوت الکل، ساری چیزوں کی طلب، سب سے چیزوں کا فوت ہو جانا ہے، وہ ہاتھ سے نکل جانی۔ اس لیے پھر ایک مقام پہ فرمایا من اشتغل بغیر المہم ضیع الاہم، جو غیر اہم چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے وہ اہم ترین چیزوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی، پھر امیر المومنین ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ ان رأیک لا یتسع لکل شیء ففرغہ للمہم، کہ تمہاری فکر اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ تمام امور کا احاطہ کر لے، لہٰذا اپنی جو فکر ہے اور اپنی جو تمہاری سوچ ہے اس کو جو مہم ترین امور ہیں ان کے لیے فارغ رکھو۔ اور اگلی چیز جو کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ بلند ہمتی اور قوی ارادہ ہے۔ ان دو چیزوں سے ہی انسان اپنی بہت ساری روحانی جسمانی مشکلات کا معالجہ کر سکتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں مومن کی صفات میں سے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام مومن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بعید ہمہ، مومن بلند ہمت ہوتا ہے۔ حکمت نمبر 47 نہج البلاغہ میں فرمایا قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ہمت کے برابر ہوتا ہے، کہ کسی انسان کی ہمت کتنی بلند ہے، جتنی اس کی ہمت بلند اتنا ہی اس کی قیمت بلند۔ اور پھر فرمایا نہج البلاغہ کا آخری خطبہ فشدوا عقد المعاذر وطوا فضول الخواصر لا تجتمع عزیمۃ وولیمہ، کمر مضبوطی سے کس لو، اپنے دامن کو سمیٹ لو، اور بلند ہمتی اور دعوتوں کی خواہش، آسانیاں یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور اگلی جو چیز ایک کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ایک اچھا دوست، ایک اچھے دوست کا انتخاب۔ انسان ایک ایسا موجود ہے جو دوسروں کا محتاج ہے، تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کی زندگی میں دوست بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دوست کی اہمیت کا اندازہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو حارث ہمدانی کا نام خط لکھا، اس خط میں مولا کا جملہ ہے فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ، کہ آدمی کا اس کے ساتھی پر قیاس کیا جاتا ہے، کہ دیکھا جاتا ہے اس کا دوست کیسا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا حکمت نمبر 12 نہج البلاغہ میں اعجز الناس من عجز ان اقتصاب الاخوان، کہ عاجز ترین انسان وہ ہے جو بھائی بنانے سے بھی عاجز ہو جائے۔ وَعَاجَزُ مِنْهُمْ مَنْ زَيَّ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ، اور فرمایا اس سے بھی زیادہ عاجز اور ناتوان شخص وہ ہے جو بھائی بنا کے، جو دوست بنا کے اس کو ضائع کر دے اور اس کو کھو دے۔ اور اگلی جو چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے، تو وہ ہے زندگی میں نظم و ضبط۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ وصیت کا جملہ تو بہت معروف ہے، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، فرماتے تھے میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے تمام امور کو منظم رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک مقام پہ فرماتے ہیں للمومن ثلاث ساعات، کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے اوقات 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ مومن کے اوقات 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ساعۃ فیہا ساعۃ فساعۃ یناجی فیہا ربہ، ایک حصہ ایک وقت اس کا اللہ سے راز نیاز کے لیے اور مناجات الہی کے لیے وہ مخصوص ہونا چاہیے۔ وساعۃ یرم معاشہ، اور ایک وقت وہ ہونا چاہیے کہ جس میں اپنے معاش کا سر و سامان کرے، رزق حلال کی تلاش کرے، روٹی روزی کی فکر کرے۔ اور وساعۃ یخلی بین نفسہ و بین لذتہ فیما یحل و یجمل، اور ایک حصہ اس کا وہ ہونا چاہیے وقت جس میں وہ اپنی حلال اور پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت
امیر المومنین علیہ السلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔